السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال فی التوراۃ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا۔ ماہ مبارک رمضان اور ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام بہت بڑی فرصت جو زندگی میں انشاءاللہ ہمیں پھر بھی آئندہ نصیب ہوگی، لیکن 1 سال بعد یہ جو فرصت موجود ہے، اس سے استفادے کے لیے جو خداوند متعال نے، جو دین نے، جو اہل بیت علیہ السلام نے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اے کاش امت مسلمہ اس رہنمائی کو لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ در حقیقت ایک تقسیم میں یہ کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ، کیونکہ جیسے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ یہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مغفرتوں کا مہینہ یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا، رحمت، برکت، مغفرت۔ تو اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ برکت ہے، تیسرا مغفرت ہے۔ در حقیقت سارا مہینہ ہی ایسے ہے، اس مہینے کا ہر لحظہ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کو اور بھی عنوان دے سکتے ہیں، وہ ہے کہ یہ آخری عشرہ بالخصوص یہ عشرہ فرصت ہے، عشرہ محبت ہے، عشرہ عشق ہے، ایک عبد کا اپنے معبود کے ساتھ، ایک مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ۔ وہ کیسے کہ خداوند متعال نے یوں تو ہمیشہ ہر وقت ہی خدا کے دروازے کھلے ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت خدا کا دروازہ بند ہو، ہمیشہ خداوند متعال کے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں بطور خاص، پھر خاص الخاص اس آخری عشرے میں گویا کہ خداوند متعال نے بندوں پر خصوصی لطف کیا ہے کہ ایک خصوصی ملاقات کا دروازہ کھولا ہے، اور وہ خصوصی ملاقات کا دروازہ وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت مہم عبادت ہے، اور بڑے ہی اسے یعنی یوں کہیں کہ یہ خدا کے عاشقوں کی عبادت ہے۔ اسے انتہائی زیادہ اہتمام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تمام انبیاء اس عبادت کو انجام دیتے تھے، تمام انبیاء مختلف جگہوں پر۔ بعض انبیاء جیسے حضرت سلیمان تھے، حضرت زکریا تھے، یا دیگر انبیاء بیت المقدس میں جا کر یہ عبادت انجام دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دین سے پہلے، بعثت سے پہلے غار حرا میں، بعد میں مسجد الحرام میں، اور پھر مسجد نبوی میں۔ یہ اعتکاف بہت مہم ہے، انسان کا، مخلوق کا اپنے معبود، اپنے خالق کے ساتھ ایک خصوصی تعلق، ایک خصوصی رابطہ کہ جس میں انسان ہر قسم کی چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہماری مصروفیات، ہمارے تعلقات، ہمارے روابط، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر ہم دیکھیں تو اس میں خالصتاً ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یا ہمارا وقت مال کے لیے، اولاد کے لیے، تجارت کے لیے، عزیزوں بھائیوں کے لیے چلا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے جس چیز کے لیے بھی جائے ہمارا وقت ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ کم از کم زیادہ تفصیل نہیں دوں اس میں کہ ہمارا وقت ہمارے لیے نہیں ہوتا۔
اعتکاف وہ فرصت ہے کہ جس میں انسان کو یہ موقع میسر آتا ہے کہ وہ کچھ وقت اپنے لیے رکھے، کچھ خود کے لیے، کچھ اپنے لیے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں آ جائے، تمام دنیا سے تقریباً لا تعلق ہو کر۔ اسلام میں روحانیت جائز نہیں ہے، روحانیت کی گنجائش نہیں ہے، یعنی دنیا ترک کر دو، پھر دنیا میں آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو، الگ تھلگ ہو جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، عزیزوں رشتے داروں کو چھوڑ دو، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ یا پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ یہ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو صوفی پنا اور اس طریقے سے آتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ بات ہے۔ بالخصوص مذہب تشیع میں اس کی سخت نفی کی گئی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت کی ہے ان باتوں کی۔ بعض صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جس سے کہ حضرت عثمان بن مظعون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ، یہ تو حضرت نے نفی کی اس بات کی، فرمایا یہ درست نہیں ہے، میں آپ کا نبی ہوں، میں ایسے نہیں ہوں۔ یہ روحانیت نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، لیکن ایک اور چیز ہے کہ ایک مختصر محدود وقت کے لیے دنیا و ما فیہا سب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے لیے مختص کر دیں، اور اس کا خداوند متعال نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اپنے دو مہم ترین انبیاء، ایک وہ نبی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بافضیلت ترین نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے ان کے فرزند ارجمند، فرمایا آپ دو میرے مکان کو پاک کرو، پاکیزہ کرو۔ کس کے لیے؟ فرمایا تین گروہوں کے لیے۔ کون کون سے گروہ؟ ایک وہ ہیں کہ جو حاجی اور عمرہ کرنے والے آئیں گے، میرے گھر کا طواف کریں گے، یہ میرے مہمان ہیں، میرے ان مہمانوں کے لیے میرا گھر صاف کرو۔ دوسرے نمازی، رکوع سجود کرنے والے، اور تیسرا گروہ یہی معتکف تھے جو قرآن مجید میں دوسرا گروہ بیان کیا گیا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم ایسا اور حضرت اسماعیل کی ذمہ داری لگائی، ان کے ساتھ عہد کیا، یعنی ان کی ذمہ داری لگائی کس چیز پر؟ ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاکیزہ کریں، باطہارت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مہمان آنے ہیں۔ کون؟ یہی تین۔ کس کے لیے؟ ان طہرا بیتیا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن نے رکوع و سجود انجام دینا ہے، یعنی حاجی عمرہ کرنے والے، طائفین اور رکوع و سجود کرنے والے۔ حاجی اور عمرہ کرنے والے آئیں گے، طواف کر کے چلے جائیں گے، نمازی بھی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن وہ جو طائف ہیں، وہ جو معتکف ہیں، ان معتکفین کو یہاں پر رہنا ہے، انہیں یہاں پر رکنا ہے۔ بس ان افراد کے لیے کہا کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کی قضا انجام دی ایک دفعہ ماہ رمضان میں، جنگ بدر ہو گئی ایک سال ماہ رمضان میں، اس سال اعتکاف کی فرصت نہیں ہوئی، آنے والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قضا فرمائی۔ لہذا یہ بہت مہم ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ تھلگ کر دے، خدا کی طرف رخ کرے، فقط یہ اس کے اپنے لیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، امام جعفر صادق ایسا فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق ایسا فرماتے ہیں کہ تورات میں یہ ذکر تھا۔ کیا چیز؟ تورات میں ذکر تھا کہ خداوند متعال فرماتا ہے، اے فرزند آدم ذرا وقت نکال، تفرغ لعبادتی، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹے ذرا فرصت نکال، اپنے آپ کو فارغ کر۔ کس چیز کے لیے؟ میرے لیے، میری عبادت کے لیے، مجھے بھی وقت دو۔ خدا اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے مجھے وقت دو، تیرا وقت درکار ہے، اور پھر اس کے بدلے میں میں کیا دوں گا؟ فرمایا تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، املأ قلبک غنا، میں آپ کے دل کو غنی کر دوں گا، آپ کو غنی کر دوں گا، آپ کو بے نیاز کر دوں گا،
آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. غنی مطلق میں ہوں، میرے پاس آؤ، میں آپ کو اپنا غنا دے دوں گا، پھر آپ محتاج نہیں ہوں گے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال فراوان ہے، سہولیات بے شمار ہیں، لیکن غنی نہیں ہے. غنا اور چیز ہوتی ہے. غنا ایک اور حقیقت ہے. غنا انسان کے وجود میں ہوتا ہے. وہ غنا پیسوں سے، سہولیات سے، وسائل سے نہیں ہوتا. غنا ایک صفت نفس ہے. ممکن ہے ایک انسان اس کے پاس زیادہ وسائل نہ ہو لیکن اس کے پاس غنا ہو، وہ بہت بڑا غنی ہو. فرمایا اگر میرے پاس ہوگے، میری عبادت کے لیے وقت نکال، مجھے وقت دے، میں آپ کو غنی کر دوں گا. املا قلبک غنا، میں آپ کے دل کو غنی کر دوں گا، پر کر دوں گا آپ کے دل کو غنا سے. پھر ولا آکلک الی طلبک، میں آپ کو آپ کی خواہشات کے سپرد نہیں کروں گا. میں آپ کو اپنے سپرد، یعنی آپ کو اپنے لیے چن لوں گا، آپ کو آپ کی خواہشات کے حوالے نہیں کروں گا. یہ انسان کی ایک بہت بڑی عظمت ہے. یہ وہ لطف خاص سے خداوند متعال ہے جو خداوند متعال اپنے خاص اولیاء پر کرتا ہے. وَعَلَيَّ أَنْ أَصُدَّ فَاقَتَكَ، اور پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں تیری کمیوں کو پورا کروں. اسد فاقتک، میں تیرے فاقے اور تیری محتاجی کے دروازے بند کر دوں، یعنی پھر تم محتاج نہیں ہوگا کسی چیز کا. اور یہ ایک انسان کے لیے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کا حربہ یہی ہے کہ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا، تو تنہا رہ جائے گا، تو محتاج ہو جائے گا اگر اس کسی حق کا پرچم بلند کرے تو. فرمایا نہیں، میں اس طرح نہیں کرنے دوں گا. میں یہ سارے دروازے، احتیاج کے سارے دروازے آپ پر بند کر دوں گا. وَأَمْلَأُ قَلْبَكَ خَوْفًا مِنِّي، اور تیرے دل کو پر کر دوں گا. کس چیز سے؟ اپنے خوف سے. جب میرا خوف آ جائے گا پھر کائنات کی کسی چیز کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہوگا. وَإِن لَا تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأُ قَلْبَكَ شُغْلًا بِالدُّنْيَا، اور اے انسان اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، میں تجھے تیری دنیا میں مصروف کر دوں گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. ایک دفعہ آ خدا کی بارگاہ میں جھک جا، پھر کائنات کی کسی چیز کے سامنے، کسی فرد کے سامنے آپ کو جھکنا نہیں پڑے گا. کہاں پر انسان ان چیزوں کو حاصل کرے؟ ایک چیز اعتکاف ہے جس میں دن رات کے لیے خدا کے لیے انسان وقف ہو جاتا ہے، ہر قسم کی مصروفیات سے فارغ ہو کر فقط اور فقط اپنی لو خداوند متعال سے لگا لیتا ہے. فقط خدا کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، فقط خدا کے لیے اور کچھ نہیں. تو کم از کم یہ کہ 3 دن پھر اس مبارک مہینے میں انسان 3 دن وقت نکال، خدا کی بارگاہ میں آ اور خداوند متعال کے اپنا قرب حساب پیدا کر، قرب حاصل کر خداوند متعال کا. در حقیقت اس سے انسان خداوند متعال کے قریب ہونے سے انسان کو وہ برکات نصیب ہوتی ہیں کہ جو زندگی میں، دنیاوی زندگی میں انسان کی نہیں ہے. اور خصوصی خداوند متعال کا لطف شامل حال ہوتا ہے. ماہ رمضان کے ان 3 دنوں کو، بالخصوص آخری 3 دنوں کو ضائع نہیں ہونے دیں. آئیں اپنے آپ کو فارغ کریں، اپنے آپ کو فرصت دیں، وقت نکالیں. کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے، خدا کے لیے، کہ کائنات کی سب مصروفیات سے جدا ہو کر انسان فقط اور فقط خدا کے لیے آئے. پھر فرمایا ثم لا اسد فاقتک، پھر میں تیری فقر، اگر میرے پاس نہیں آیا میں تیرے فقر کے دروازے بند نہیں کروں گا. تو محتاج رہے گا دوسروں کا. وآکلک الی طلبک، اور تجھے تیری خواہشات کے حوالے کر دوں گا. قرآن مجید میں ایک عذاب یہ بیان کیا گیا ہے کہ خداوند متعال ان معذب لوگوں کی طرف جن پر عذاب ہو رہا ہے دیکھے گا نہیں، نظر نہیں کرے گا. خدا کا نظر نہ کرنا ایک بہت بڑا عذاب ہے.
نظر انداز کر دینا. فرمایا کہ اے انسان آ جا میری عبادت کے لیے آ جا, میں تجھے نظر انداز نہیں کروں گا, تو ہمیشہ میری نظروں میں رہے گا. غنیمت شمار کریں بالخصوص جوان طبقہ ان ایام کو, کہ ان ایام میں آئیں اور اپنے آپ کو کم از کم 3 دن خدا کے لیے وقف کر دیں. گھر اس کا, بندہ اس کا, اور صلاحیتیں بھی سب اس کی دی ہوئی. ان خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو, صحت, سلامتی, سب کچھ لے کر خدا کے گھر آ جائیں. خدایا جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں سب کچھ لے کر تیری بارگاہ میں ہوں, اور جتنی نعمتیں ہیں سب کو چھوڑ کر فقط تیری رضا کے لیے آیا ہوں. 2 دن 3 دن خدا کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.